آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. اگر امام صاحب نے بد دعا کر دی تو امام صاحب کی بد دعا ہم کو لگ جائے گی. اس لیے اگر امام صاحب سے آپ لوگوں کا جھگڑا ہے تو آج ہی معافی تلافی کر لیجئے. اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں بچیں گے. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر گورنر ہیں, وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں. تو ایک صاحب نے شکایت کر دی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. تو ان کو ہٹا دیا گیا, عمار کو بلا لیا گیا. تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. جیسے آج کل ہمیں اور آپ کو بہت شکایت ہے کچھ لوگوں کو, ارے مسجد کے اندر جب تک یہ امام صاحب رہیں گے میں مسجد میں نہیں جا سکتا. بھائی صاحب آپ مسجد کاہے چھوڑے ہوئے ہیں, کاہے نہیں آتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب کو تو نماز پڑھانا ہی نہیں آتا. اچھا, اپنی بیوی نماز نہ پڑھے چلے گا, اپنا گھر نہیں چھوڑا. بیٹی نماز نہیں پڑھے چلے گا, اپنا گھر نہیں چھوڑا. بیٹا نماز نہیں پڑھے چلے گا, اپنا گھر نہیں چھوڑا. بہو نماز نہ پڑھے چلے گا, اپنا گھر نہیں چھوڑا. لیکن امام صاحب کبھی ایک دن لیٹ آئے تو اس طرح لوگ دیکھتے رہتے گھور کے, مولانا لیٹ آئے, جبکہ وہ پہلی مرتبہ آیا ہے. مہینے میں ایک آدھ مرتبہ آتا ہے, گھڑی کو دیکھتے رہتا ہے. اتنا لیٹ آئیے گا کیسے مولانا, نکالو نکالو, اور نکال دیتے. کتنے لوگوں نے نکال دیا ایسے ہی, مدرسے سے نکالو, مسجد سے نکالو, الزام لگا کے نکالو. ایک مولانا صاحب تھے, کوئی غلطی ان کی نہیں ملی, مسجد کے امام تھے. تو متولی صاحب نے بلایا کہ سنیے امام صاحب سنیے, اصل میں آپ 15 سال سے امام ہیں اور آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, اسی لیے اسی غلطی پر ہم نکال دیتے ہیں آپ کو. کوئی غلطی ہو ہی نہیں رہی ہے تو اب کیا کرتے ہیں, آپ کو نکال دیتے تاکہ نیا امام لائیں. ایسے یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں, سچا واقعہ سنا رہا ہوں. تو بد دعا کیسے لگی سن لیجئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیم بنائی اور ٹیم کو بھیجا. وہ ٹیم آ گئی, تحقیق کی. تو ایک آدمی تھا اسامہ بن قتادہ نام کا, اس نے کہا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا, یہ صحیح طریقے سے برابری نہیں کرتے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ یہ بندہ جھوٹا ہے, اگر جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے, اس کی فقیری کو بڑھا دے, غریب بنائے رکھ اور اس کو فتنے میں ڈال دے. 3 بد دعا کر دی, عمر لمبی ہو جائے, غریب بنا رہے, آزمائش میں آ جائے. 3 بد دعا کر دی. راوی کہتے ہیں کہ اس کو بڑی لمبی عمر ملی, بہت بوڑھا ہو گیا. یہ بھاؤں کے بال جو ہے وہ اندر گھس گئے اور روڈ پر لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. اور اس نے کیا کہا, اصابتنی دعوت سعد, مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. اس لیے اگر ہم اور آپ امام صاحب کو ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, ستایا ہے امام صاحب کو, معافی تلافی کر لیجئے. اگر وہ بد دعا دے دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے, کیونکہ امام کی دعا بھی لگتی ہے, امام کی بد دعا بھی لگتی ہے. اس لیے میرا بھائیو, اللہ سے محبت ہے تو ان لوگوں سے بھی محبت کیجئے تو اللہ کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں. اب قرآن سے ہمیں اور آپ کو کتنی محبت ہے. موبائل کتنے کا ملتا ہے بھائی, یہ موبائل ہے کتنے کا ہوگا, مولانا صاحب کا موبائل ہے. دیکھیے وہ پیسہ بڑھا کے بول رہے ہیں مولانا صاحب کے موبائل کے بارے میں. یہ سب موبائل سب لگے ہوئے ہیں, کتنے کے ہیں بھائی, یہ میڈیا والے کے پیسہ ہے نا لگا ہوا بھائی, سب پیسہ لگا ہوا ہے, بغیر پیسے کے نہیں آتا. ہم لوگ پیسہ لگا کے قرآن کتنا لاتے ہیں اپنے گھر پہ, ایک بھی نہیں. فری والا چاہیے, فری والا قرآن چاہیے یا پیسے والا قرآن چاہیے, بولیے. فری والا کتنا پیسہ دے سکتے ہیں, ارے اللہ توبہ اللہ توبہ, پیسہ دے کر قرآن لیں گے, ہے نہیں. یہ ہے قرآن سے معاملہ. یاد رکھیے گا, قبر میں جب ہم اور آپ جائیں گے تو وہاں مسائل کیا ہوں گے, ہم سے پوچھا جائے گا. یہ 3 سوال ہوں گے اور 4تھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا. سننا بھی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4752 4753. مر ربک, تیرا رب کون ہے, ما دینک, تیرا دین کیا ہے,
ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو بھیجے گئے تھے، وہ رسول اللہ، وما یدریک، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں ایمان لایا۔ تو میرے بھائیو قرآن کو پکڑ کے رکھیے، قرآن، اللہ سے محبت ہے، قرآن پڑھیے، قرآن کی مجلس میں بیٹھیے، قرآن کے لیے جلسے لگائیے۔ آج اپنے یہاں قرآن سننے کے لیے جلسے نہیں ہوتے، قرآن کے لیے جلسے ہو رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ تقریر سننے کے لیے جلسے ہو رہے ہیں، قرآن سننے کے لیے کیوں نہیں؟ کہ بس صبح سے لے کر شام تک صرف قرآن ہی پڑھا جاتا رہے گا اور ہم سنتے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ آج اپنے یہاں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیا ہے، ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا لیا۔ اچھا یہ بتائیے، یہ کھیت ہے، یہ کھیت ہے، بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ آر۔ پہلے آر موٹا ہوتا تھا، چوڑا ہوتا تھا، اب آر کیا ہو گیا؟ آری بن گئی ہے۔ اب آر کیا ہو گیا ہے؟ جانتے آری یعنی ادم پتلی آری بن گئی ہے، ادھر سے بھی کاٹا، ادھر سے بھی کاٹا، ادھر سے بھی کاٹا، اور اللہ نے برکت چھین لی، دونوں کی برکت چلی گئی ہے۔ کسی کے کھیت میں نہیں اگتا بھی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، یہ بھی کاٹ کاٹ کے سٹا رہا، یہ بھی کاٹ کاٹ کے سٹا رہا، پوری برکت ختم ہو گئی۔ میرے بھائیو برکت کہاں سے آئے؟ جب تک حرکت نہ ہو، صحیح چیز میں نہ ہو، اللہ سے محبت، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے۔ آپ لوگ کے یہاں کھیتی ہے، تو کھیتی میں یہ بھی سننے میں آیا، اب آپ لوگ کے یہاں ہے کہ نہیں پتہ نہیں، کہ لوگ کیا کرتے ہیں، 1-2 سال کے لیے اپنی کھیتی کو بھرنا لگا دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جیسے 20,000 پر 2 سال کے لیے دے دیا، 3 سال کے لیے دے دیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پیسہ بھی لے لیا، اور پیسہ دے دیا اور کھیتی لے لیا۔ صحیح ہے؟ یہ ہوتا آپ لوگوں کے ہاں ہوتا ہے؟ اللہ، صحیح مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے زمین کو کرائے پر دینے پر، جس زمین کے اندر کھیتی ہو رہی ہے اس کو کرائے پر نہیں دے سکتے، وَأَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، اور کچھ سالوں کے لیے بیچنے پر بھی، کیا ہم بیچ دیں پھر اس کے بعد دوبارہ لے لیں، ایسا نہیں، اس لیے تو برکت ختم ہو گئی، اور یہ کاروبار چل رہا ہے۔ اچھا اپنے یہاں لاٹری بھی چلتی، جانتے ہیں لاٹری؟ لوگ لاٹری کھیل رہے ہیں، اور کھلانے والا بھی مسلمان اور کھیلنے والا بھی مسلمان، اور مسلمان میں بھی پکا مسلمان، جس کا دعویٰ ہے کہ ہم صحیح کتاب و سنت پر ہے، لاٹری کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، لاٹری لگا رہا ہے، تاڑی بھی پی رہا ہے۔ تاڑی جانتے؟ تاڑی شراب، وہ یہ ہوتا ہے نا تاڑ کا پیڑ، اس پر چڑھتے تھے اس طرح کر کے، وہاں جو کٹیا لگاتے، کٹیا، اس کٹیے میں چڑیا سب بھی اپنا پیشاب پخانہ کر دیتی ہے، کرتی کہ نہیں کرتی؟ پھر اسی کو تاڑ والا کیا کرتا، اتار کے لاتا ہے اور پینے کے لیے دیتا ہے۔ لوگ پیتے کہ نہیں پیتے؟ نشہ ہے، کر رہے ہیں میرے بھائیو۔ شراب، یہ سب سے دور رہیے، جوا دور رہیے۔ کتنے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، جانتے ہیں سودی کاروبار، بیاج کا کاروبار، انٹرسٹ کا کاروبار میں لگے، اور کہیں کہیں پر تو ایسا بھی بینک ہے، اور بینک جو ہے وہ لیڈیز لوگوں کو پیسہ دیتا ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں بھی ہے کہ ایسا بینک جسے لیڈیز پیسہ لے کر آتی ہے اور پھر اس کو پیسہ بھرنا ہے، اور پھر کبھی کبھی اپنی عزت بھی بھرنے پر لگا دیتی ہے، وہ یہ صرف لیڈیز کے لیے خاص ہے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ صحیح، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گروپ لون۔ اچھا گروپ لون، یہ دیکھیں انگلش میں نام دے دیا ہے، لون مانے قرضہ، گروپ لون خوب دیا جا رہا ہے، اور ہماری لیڈیز سب لے رہی ہے کہ نہیں؟ اور جب وقت پر ادا نہ کرے تو اپنی عزت بھی دے رہی ہے، عزت بک رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے۔ اس میں کون دھیان دے گا؟ ہمارے یہاں دھیان کس پر ہے؟ آمین زور سے بولا کہ نہیں بولا؟
رفع دین کیا کہ نہیں کیا بھائی اس پر بھی کوشش ہو، لیکن اس پر بھی تو ہونا چاہیے نا بھائی. جو یہ غلط کام ہو رہا ہے سودی کاروبار، اور یاد رکھیے گا سنن ابن ماجہ کتاب التجارات، ان الربا سبون حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سود کے بیاج کے انٹرسٹ کے 70 درجے ہیں. سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے، زنا بھی نہیں، نکاح کر لے. تو جو کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے یا کوئی لیڈیز کر رہی ہے ایسا کام، یوجنا میں جا رہی ہے، لون لے رہی ہے، تو گویا کہ بڑا مسئلہ ہے. جو بھی ایسا کام کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، سب کے اوپر لعنت ہے، پھٹکار ہے، اور سب گناہ میں برابر شامل ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، سزا ملے گی، آگ میں ہیں، آگ میں، اور وہ خون والی آگ، آگ خون ہے، خون کی ندی ہے، اس کے اندر تیر رہے ہیں. کون ہے یہ؟ فَإِنَّهُمْ آكِلُو الرِّبَا، یہ لوگ سود کھانے والے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، یہ دینی جلسے ہو رہے ہیں، آپ کے سدھار کے لیے ہو رہے ہیں. آپ سدھریں گے آپ کا فائدہ ہوگا، میں سدھروں گا میرا فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ، دین کا بھی فائدہ. اس لیے اللہ کے واسطے سدھریے. ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں، کان میں بالی، منہ پہ گالی، صرف گالی سے بات کرتے ہو، بس ختم، اور کچھ نہیں. کان میں بالی پہن کے گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیوں بیٹا؟ ہے بابو، ہے بابوا، یہ کان میں بالی. اچھا آپ ہی بتا، کان میں بالی عورت پہنتی ہے یا مرد پہنتا ہے بھائی؟ مرد، مرد، عورت. آج مرد لوگ گھوم رہے ہیں، کتنے ہیں ایسے نوجوان. یہ ٹیٹو بنا رہے ہیں، ٹیٹو. اب آپ لوگ ادھر ہے کہ نہیں بتا رہے، ٹیٹو بنانا، وہ کالا کالا پورے اس میں گدا لیتے ہیں، سب چل رہا ہے. یہ بال جو کاٹتے ہیں نا، بال، یہ سور کٹ بال کاٹتے ہیں کچھ نوجوان. سور کٹ جانتے ہیں؟ سن لیجیے، اس کو دیکھیے گا. سور کٹ، سور کٹ مطلب ہوتا ہے یہ چاروں طرف سے کاٹ کے بیچ میں اٹھا دینا، اس کو بولتے ہیں سور کٹ. سور کٹ کیسے ہوگا؟ آئی پی ایل میچ آپ لوگ دیکھتے ہیں کرکٹ کا، ایک کھلاڑی ہے ویسٹ انڈیز کے جس کا نام ہے رسل. رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل، یعنی صرف چھکا مارتے ہیں. اس کا بال بھی ایسے ہی کٹا ہوا، بال بیچ میں اٹھا ہوا ہے ایک دم. تو ہمارے کچھ نوجوان بھی ایسے ہی چاروں طرف سے کیا کرتے ہیں، کاٹ کے بیچ میں اٹھا دیتے ہیں. اسلام کے اندر منع ہے، یہ قضا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے یعنی کچھ بال کو کاٹا، کچھ بال کو چھوڑ دیا، ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. جب تک خیال نہیں رکھیں گے کچھ نہیں ہوگا. آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. اختلافات جتنے ہیں سب کو بھول جائیے اور اللہ کے لیے ایک ہو جائیے، مل جائیے. ملنے سے بڑا فائدہ ہے اور ملانے سے بھی بڑا فائدہ ہے. آخری حدیث سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4919، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ؟ قالوا بلی یا رسول اللہ. قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ. کیا میں تم لوگوں کو نماز سے بہتر، روزے سے بہتر، صدقہ و خیرات سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ بولے کیوں نہیں؟ آپس میں صلح کرا دینا. صلح کرائیے، ملائیے. پنچایت پہلے ہوتی تھی گاؤں گھر میں، ملا دیتے تھے. پھر آگے کہا وہ فساد ذات البین الحالقہ، اور آپس کا لڑائی جھگڑا کرنا دین کو موڑ دیتا ہے. تو اللہ کے واسطے اللہ سے محبت کیجئے. اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. اسلام پر چلیے، قرآن و حدیث پر چلیے. آپ کا فائدہ، سب کا فائدہ. دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کا فائدہ. پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے. بدنامی کا ذریعہ نہ بنیے، نام کا ذریعہ بنیے. انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.